والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال المعصوم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وعلي بن محمد المنتجب، صلوات. عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت سال آپ سب کو مبارک ہو. اور اسی دعا میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ رجب کے مہینے میں انہی دو معصوم جن کی ولادت رجب میں ہوئی ہے انہی کے واسطے سے دعا مانگی جائے. ویسے تو ہمارے وہاں مولا علی، مولا حسین اور شہزادی فاطمہ اور ان کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے، لیکن رجب میں خاص تاکید آئی ہے کہ ان دو معصوم کے وسیلے سے انسان دعا مانگے. ایک تو ان کی یاد تازہ ہوگی، دوسرا بہت جلد دعا قبول بھی ہو جائے. اللہم انی اسألک، معصوم دعا کر رہے کہ پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، بمولودین فی رجب، ان دو امام جن کی ولادت رجب میں ہوئی، ایک محمد ابن علی ثانی اور دوسرا علی ابن محمد المنتجب. یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی رجب میں ولادت ہوئی، انہی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. بس عزیزو، ایک تو یہ پیغام تھا. دوسرا، امام علیہ السلام کو امام محمد تقی علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ دشمنوں کی مختلف سازشیں رہی، جس میں انہوں نے سازش اختیار کی کہ کبھی دھمکیاں دے کر، کبھی قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر کے، کبھی زہر دے کر، کبھی مختلف گمراہیاں، سیاسی بازیاں کھیل کر عوام کو گمراہ کیا گیا. تو آج ایک خاص سازش نوے امام پر اپنائی گئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ جو آج یورپ، امریکہ اور مختلف غربی ممالک اس سیاست کو اپناتے ہیں. اور سیاست یہ ہے کہ جب کسی ملک کا بادشاہ کسی کے قبضے میں نہیں آتا ہے تو ان کے بادشاہ یا پرائم منسٹر یا وہاں کے علاقے کا سربراہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے تو ان کے بچوں کو پڑھنے کے بہانے اپنے ملک میں بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد اس بچوں کا برین واش کیا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جب بچہ برین واش ہو کر کے دوبارہ اپنی مملکت میں آئے گا تو جس میں اپنے باپ کی مخالفت کی تھی وہی بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتے یورپ اور امریکہ کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ کار یورپ اور امریکہ میں آج بھی چل رہا کہ بچوں کے ذریعے سے اس مملکت کو الٹ دیا کرتے ہیں، ایسا برین واش کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر بچہ خود اپنے باپ کے مخالف ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئے اور نوے امام کی عمر 8 سال کی عمر ہے.
تو بچہ جو ہے ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم جیسا چاہیں گے اس کو اپنی مرضی سے ڈھال دیں گے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ امامت کا بچہ ہے. اس لیے انہوں نے ساری سازشیں کر کے دیکھ لی لیکن اہل بیت کبھی قابو میں آئے ہی نہیں. انہوں نے سوچا بچہ ہے تو بچے کو ہم اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، اور گھر میں لانے کے بعد گھر کا ماحول پورا کا جب مامون اور رشید کا اپنا گھر کا ماحول ہوگا اور بیٹی بھی شادی کر کے دے دی جائے گی تو گویا کہ گھر داماد بن کر کے رہے گا. اس کے نتیجے میں وہی شراب کا مزہ لوگ چکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا رہے گا، مکس گیدرنگ کا ماحول دیکھتا رہے گا، رقص و موسیقی کا ماحول دیکھتا رہے گا، اور جو ہے کرپشن کے اور مختلف قسم کے جو ہے ظلم و تشدد کے ماحول دیکھتا. آہستہ آہستہ بچہ ہمارے ماحول میں ڈھل جائے گا. یہ کیسے ماحول میں کہ جہاں پر خاص سازش کے تحت امام علیہ السلام کو برے ماحول میں ڈھالنا تھا، وہ برین واش کرنا تھا، لیکن بجائے اس کے امامت ہے، بجائے اس کے کہ برین واش کرتے الٹا جو ہے گلے پڑ گئے. اس لیے کہ جو ہے امام جو ہے ان کے قابو میں تو کیا آتے، امام نے ان کو قابو میں کر لیا، اور امام نے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا کے رکھا. اسی لیے ایسے بدترین ماحول میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے تو وہ امام تقی علیہ السلام کی شان ہے. تو اسی 8 سال کی عمر کا ہی 8-9 سال کی عمر ہی کا واقعہ ہے کہ جب 8ویں امام کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ہوا یہ کہ امام علیہ السلام بہت بچپن میں امامت کے عہدے پر آ گئے، 9ویں امام. اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے امام بن گئے. یعنی جو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتراضات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہی اعتراضات جو ہے 9ویں امام پر بھی ہوئے. کہ حضرت عیسیٰ پر بھی یہی اعتراض ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے نبی بن گئے، تو یہی اعتراض یہاں پر بھی ہو کہ اتنی چھوٹی عمر میں امام کیسے بن گئے. اور جو ہے حضرت عیسیٰ پر بھی، ان کی ماں پر بھی الزام لگا تھا کہ جو ہے یہ حضرت مریم نے کیسے شادی کے بغیر بچے کی ولادت کی. اس کو جو ہے جو الزام لگا وہی الزام امام 9ویں امام کے اوپر بھی لگا کہ 9ویں امام کی ولادت کو جن کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون تھی، اور یہ سبیکہ خاتون وہ سبیکہ خاتون ہے جو ماریہ قبطیہ کی نسل میں سے تھی. ماریہ قبطیہ ان پر بھی یہ الزام لگ چکا تھا. ماریہ قبطیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی کنیزوں میں تھی. ماریہ قبطیہ چونکہ پیغمبر کی کنیزوں میں تھی، اور پروردگار عالم نے پیغمبر سے ماریہ قبطیہ کی ایک اولاد نرینہ کی ولادت ہوئی جس کا نام ابراہیم تھا. یہ اولاد پیدا ہونے کے بعد ساری بیویوں کو بڑا کھلا اور جو ہے ماریہ قبطیہ پر الزام لگا دیا کہ پیغمبر کا بچہ نہیں ہے. پیغمبر پر بھی الزام لگا دیا. اور ماریہ قبطیہ جو ان کی نسل میں سبیکہ خاتون آئی ہیں ان پر بھی یہی الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے امام رضا کی اولاد ماننے کو تیار نہیں تھے. تو ماریہ قبطیہ ان پر بھی حضرت ابراہیم کی ولادت پر پیغمبر پر الزام آ گیا تھا کہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، کاچا کی اولاد آ گئی ہے. نہیں، اس طرح پیغمبر پہ الزام لگایا گیا. وہی الزام جو ہے 8ویں امام پر لگا کہ ہم اس 9ویں امام کو 8ویں امام کی اولاد ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام تو بڑے خوبصورت تھے، بڑے لال پیلے تھے، اور جو ہے انتہائی حسین و جمیل انسان تھے، اور 9ویں امام بڑے سانولے رنگ کے تھے. کہا کہ اگر جو ہے یہ بچہ امام کا ہوتا تو خوبصورت پیدا ہونا چاہیے. یہ اتنے سانولے رنگ کی جو اولاد پیدا، اس کا مطلب یہ کسی اور کی اولاد ہے نہیں.
اور جو ہے مقاصد میں آپ پڑھیں گے بہت تفصیل سے واقعہ دیا کہ پھر جو ہے قیافہ شناس کو بلایا گیا. قیافہ شناس نے یہ تشخیص دی کہ یہ 8ویں امام ہی کی اولاد ہے، اور سارے بھائیوں اور بہنوں جنہوں نے الزام لگایا تو ان کو ساروں کو جو ہے جواب دے دیا گیا. لیکن مسئلہ یہ کہ 8ویں امام کی اولاد جب 9ویں امام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے اوپر الزام لگ گیا باقاعدہ کہ یہ جو ہے 8ویں امام کی اولاد ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں. چنانچہ امام علیہ السلام جو ہے 8 سال کی عمر میں پہنچے ہیں تو اس وقت 8ویں امام کا انتقال ہوا. 8-9 سال کی عمر میں 8ویں امام کا انتقال ہو گیا. شہادت پائی. شہادت کے نتیجے میں جب 9ویں امام بنے تو اس وقت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو ملاحظہ کریں گے. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک زمین مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک بڑی زمین لے کر کے رکھی تھی. اولاد بھی 47 کے قریب تھی. بڑی اولاد تھی، یعنی سب سے زیادہ اماموں کی اولاد جو ہے تھی. چنانچہ مدینہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا سریہ. سریہ نام کا گاؤں تھا. وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی ایک زمین لے کر کے رکھی ہوئی تھی تاکہ اپنے بال بچے چونکہ زیادہ تھے وہیں پر رکھے ہوئے تھے. پرفضا ماحول تھا، بہتا ہوا پانی تھا، بہترین ہوا، بہترین فضا، ایسا اچھا ماحول تھا. وہاں پر جو ہے بچوں کو رکھا ہوا تھا. چنانچہ جب 8ویں امام کا انتقال ہوا تو اس وقت لوگ مدینہ میں آ کر کے جو امام علیہ السلام گھر پر پوچھا کرتے تھے تو وہاں سے حوالہ دیا تھا. اس وقت جو ہے یہ سب لوگ سریہ میں جمع ہوئے. سریہ کے اندر جو جمع ہوئے تھے تو پوری دنیا تشیع سے لوگ، سارے تشیع کے نمائندے آ کر کے سریہ میں جمع ہو گئے کہ اب دیکھتے کہ 8ویں امام کے بعد کون 9واں امام بنتا ہے. جس طرح ہمارے مرج وقت کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب بعد میں کون سا نیا مرج عالم بنتا ہے. ہمیں اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود، اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود، اتنا جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن اور میڈیا کا نظام ہونے کے باوجود جو ہے مرجعیت کی تشخیص میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس وقت تو امامت کا مسئلہ تھا کہ 8ویں امام کے بعد 9واں امام کون بنے گا. یہ تشخیص دینا خود بڑی اہم بات تھی، اس لیے کہ کئی امام کے دعوے دار کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے مختلف فرقے بھی بن جایا کرتے. کوئی اسماعیلی فرقہ بن گیا، کوئی بوری فرقہ بن گیا، کوئی شش امامی فرقہ بن گیا، کوئی جو ہے ابتہی فرقہ بن گیا، کوئی واقفی فرقہ بن گیا. سب جو ہے امامت کے ادعا کرنے کے نتیجے میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے تھے. تو اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں. امام کو جان بوجھ کر چھپا کے رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ حکومت وقت ہمیشہ امام کی تلاش میں رہتی تھی، ان کی جان ہمیشہ خطرے میں رہا کرتی، اس لیے جان بوجھ کر کسی اور کو سامنے لایا تھا. بعد میں پتہ چلتا تھا کہ کوئی امام جو سامنے تھا وہ تو امام بنا ہی نہیں، کوئی دوسری ہستی جو امام بن گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سید محمد کا بکرا جو کاٹتے ہیں تو سید محمد جو ہے اس کو آگے کیا گیا تھا. لوگ سمجھتے کہ یہی امام تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ امام نہیں، امام عسکری علیہ السلام امام نکل آئے. کیونکہ حکومت کی نگاہیں ہوتی تھی امام کے اوپر کہ وہ اگر امام ہو تو امام کو فوراً اس پہ حادثے کے اندر شہید کروا دیا جائے، کوئی نہ کوئی بہانے سے شہید کروا دیا جائے. اور سید محمد کی قربانی اور سید محمد کی شہادت بھی اسی لیے واقع ہوئے کہ امام سمجھ کے ان کو شہید کیا گیا. انہوں نے اپنی قربانی دی امام عسکری علیہ السلام کو بچانے کے لیے. اس لیے اماموں کو چھپایا جاتا تھا تاکہ حکومت وقت کسی طرح چال بازی کر کے ان کو شہید نہ کر. چنانچہ 8ویں امام کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کون امام ہوگا. چنانچہ ہوا یہ کہ سریہ میں سارے عالم تشیع کے نمائندے جمع ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ اب آئندہ امام کون بنتا ہے. سریہ علاقہ ہے. سریہ وہی جس طرح ہم اردو میں سریہ لکھتے لوہے کو، وہی سریہ کے اسپیلنگ ہے. سریہ وہی گاؤں تھا. یہاں جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد اب
جب لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں اور جو ہے نمائندے پوری دنیا سے، کوئی بصرہ سے آیا، کوئی لبنان سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی حجاز سے آیا، کوئی جو ہے عراق سے آیا، مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جہاں جہاں شیعت پھیلی تھی ان کے سارے نمائندے وہاں پر جمع ہو گئے تھے، اس لیے کہ پتہ کریں کہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد 9واں امام کون بنا ہے۔ اور امامت کا مسئلہ تو ایسا تھا کہ ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو انسان کی ساری عاقبت بری اور غلط راستے پر چلی جائے۔ مرجعیت میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے اور انسان نے اپنی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے تو پھر بھی معافی ہے، لیکن اگر امامت میں غلطی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پھر وہ غلطی جو ہے قابل برداشت نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ امامت غلط ہو گئی تو غلط فرقے میں چلے جانے کا امکان ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ نمائندے آئے ہوئے اور اس وقت جو ہے یہ حالت ہے کہ جب مدینہ میں یہ خبر آئی اور 8ویں امام تو معروم میں تھے، جب علاقے الگ الگ علاقے ہوتے، دور کے علاقے ہوتے، خبر آتے آتے بھی دیر لگتی ہے اور اس وقت امامت کو تشخیص دینا اور زیادہ مشکل ہو جایا کرتا، کیونکہ امام نے کسی کو معین تو کیا نہیں کہ کون ہمارے بعد امام رہے گا، ظاہری بات، ویسے تو نص موجود ہوتی ہے لیکن عام شیعوں کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ چنانچہ ایک طرف تو دور امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی 8ویں امام کی، اور 9ویں امام جو ہے مدینہ میں رہتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد سے جو ہے پہلے سے جو زمین مارو کے پہلے سے جو زمین سریہ میں تھی وہاں پر جا کے آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ جو بھی نمائندے آ رہے مدینہ میں آ کر کے امام علیہ السلام کے گھر میں پہنچتے تو وہاں سے جواب دیا کہ سریہ میں لوگ جمع ہیں، وہاں پر چلے جائیے، اور ساری دنیا تشیعوں سے نمائندے آ کر کے سریہ میں جمع ہو۔ اب مجمع جیسے یہاں ہال ہے، ہال کی طرح وہ جو ہے آ کر کے بیٹھے ہوئے سارے نمائندے، سب شیعوں کے بڑے بڑے نمائندے آ کر کے بیٹھے، کوئی حجاز کا، کوئی بصرہ کا، کوئی عراق کا، کوئی لبنان کا، کوئی شام کا، مختلف علاقے جہاں بھی تشیع تھی وہ آ کر کے بیٹھے ہوئے تاکہ دیکھیں کہ 9واں امام کون بنتا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، اندرون خانہ سے جناب عبداللہ ابن موسیٰ یعنی امام رضا کے بھائی عبداللہ ابن موسیٰ، امام رضا علی رضا ابن موسیٰ ہے، وہ عبداللہ ابن موسیٰ جو سن رسیدہ ہے، 60-70 سال کے قریب عمر ہے، پیشانی پر جو ہے سجدے کا نشان ہے، ہاتھ میں تسبیح، صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے، وہاں اندرون خانہ سے آئے اور آنے کے بعد اسی جگہ پر جا کر بیٹھے کہ جہاں پر 7ویں امام بیٹھا کرتے تھے اور 8ویں امام بیٹھا کرتے، اسی جگہ پر جا کے بیٹھے۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہے کہ میں امام ہوں، لیکن ان کا باڈی لینگویج بتا رہا، ان کا جو ہے طریقہ کار بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے عبداللہ ابن موسیٰ جا کر کے 7ویں امام اور 8ویں امام جس جگہ پر جاتے تھے جا کر بیٹھتے، اسی منصب پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو کس بات بیٹھنے کے بعد فوراً وہی چیز کی کہ جو 7ویں امام اور 8ویں امام کیا کرتے تھے، وہی کام عبداللہ ابن موسیٰ نے کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہوں، کوئی حاجتیں ہوں تو پیش کیجئے، جس طرح امام معصوم یہ کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس کوئی سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی حاجت ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا والا اب جو ہے ایک مرتبہ ان نمائندوں میں جو پوری عالم تشیع سے آئے ہوئے تھے، ان نمائندوں کے اندر کچھ لوگ وہ تھے کہ جس نے چھٹے امام کی حدیث سنی ہوئی تھی کہ حسن اور حسین کے بعد 2 بھائی کبھی بھی امام نہیں بن سکتے، یہ حدیث سنی ہوئی تھی۔ آج کل یہ حدیث اس لیے کام کی نہیں ہے کہ وقت گزر چکا ہے اور اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے جو حدیث پڑھی نہیں جاتی، اس زمانے تو ضرورت ہے کہ حسن و حسین کے بعد کوئی 2 بھائی امام نہیں بن سکتے، اس لیے ان کے ذہن میں تو کانسیپٹ کلیئر تھا کہ جو ہے پتہ ہے کہ جو ہے یہ عبداللہ جو آ کر کے منصب پر بیٹھے وہ امام تو نہیں ہے، لیکن باقی مجمع کو ہر ایک کو ہر قسم کی حدیثیں تھوڑی پتہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مجمع آ کر انتظار کر رہا ہے کہ کون امام ہوگا، وہ دیکھیں۔ کچھ لوگوں کو پتا تھا لیکن اکثریت کو نہیں پتا تھا کہ کون امام آ کر کے بن کر کے بیٹھے ہیں۔
چنانچہ انتظار کر رہے ہیں کہ عبداللہ نے آ کر کہا کہ کسی کو جو ہے سوال ہو، کسی کو حاجت ہو، کوئی بات ہو تو پیش کیجیے۔ چنانچہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اگر کوئی حیوانات کے ساتھ بد فعلی انجام دے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس پر کیا احکام جاری ہوں گے؟ عبداللہ نے ایک جواب دے دیا اور جواب دینے کے بعد خاموش۔ پھر جو ہے کوئی صاحب کھڑے ہو گئے اور اس نے جو ہے عبداللہ بن موسیٰ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ستاروں کے برابر طلاق دے اور کہے کہ میں نے تمہیں ستاروں کے برابر طلاق دے دی تو کیا یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور طلاق بائن ہوگی یا نہیں ہوگی، اور محلل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو عبداللہ نے کہا ہاں، اس نے ستاروں کے برابر طلاق دی، اس کا مطلب جو ہے یہ طلاق بائن ہو گئی، اور جو محلل کی ضرورت ہے اب جو ہے شوہر اس کی طرف رجوع کر ہی نہیں سکتا ہے۔ 2 سوال کے جواب دیے کہ ایک مرتبہ نوے امام پردے کو اٹھا کے جلال کے عالم میں باہر، امام ویسے بڑے ٹھنڈے ہوا کرتے، امام ویسے جو ہے بہت حکمت کے ساتھ کام کیا، امام ویسے بہت تحمل و برداشت کا پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جلال کے عالم میں باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر حق کی بات ہو اور جو ہے حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہو تو اس کے بعد امام جیسا حلیم شخص بھی جو جلال کے عالم میں آ جایا کرتا ہے۔ اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے چچا جو بزرگ تھے 60-70 سال، امام کی عمر 8-9 سال ہے، ان کی عمر 60-70 سال ہے، ایک مرتبہ غصے سے گھسیٹا اور کہا کہ چچا آپ اتقوا اللہ سے ڈرو، تمہیں جو ہے ان چیز کا حساب دینا پڑے گا، جس چیز پر جس منصب کے آپ اہل نہیں ہیں وہاں پر آ کر کیوں بیٹھے ہو، اور جس چیز کا علم نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس علم نہ ہونے کے باوجود سوال کا جواب دیا جائے۔ بڑے غصے کے عالم میں امام نے کہا۔ آپ سوچئے کہ جس کا پہلا ہی دن امامت کا ایسا گزرے، پہلے دن تو انسان بڑی نرمی دکھایا کرتا ہے، بالکل جو امام سجاد کی طرح ہوگی کہ امام سجاد کا پہلا ہی دن امامت کا وہ تھا کہ بی بی زینب نے آ کے مسئلہ پوچھ لیا کہ ہم آگ میں جل جائیں یا جو ہے بغیر جو پردے کے صحرا میں نکل جائے، تو سید سجاد نے اس عالم میں جو امامت کا پہلا جملہ تھا اس میں جو ہے کہا کہ آپ پر پردہ ساقط اور جو ہے صحرا میں نکل، علیکن بالصحرا، تم پر جو لازم ہے کہ صحرا میں نکل جاؤ۔ جو جس طرح وہاں پر اتنا خطرناک مسئلہ پہلے ہی وقت امامت کے وقت آ گیا تھا، یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ آ گیا ہے، اور امام نے بڑے جلال کے عالم میں کہا کہ جب تم اس منصب کے اہل نہیں ہو تو کیوں اس منصب پر جا کر بیٹھتے ہو، اور جب تمہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے تو علم نہ ہونے کے باوجود کیوں بولتے، جب علم نہیں تو ضروری ہے کہ تم اس مسئلے کا جواب دو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ چاہے اس کو مسئلہ پتہ ہو یا نہ ہو، طالب علموں کے لیے خاص طور پر پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جو منہ میں آتا بول دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا بھی ہے کہ میں نے کیا غلط مسئلہ بتا دیا جس کی وجہ سے میرا اعتماد ہی معاشرے میں ختم ہو گیا۔ اب ایسے الٹے سیدھے مسئلے بتائیں گے تو اعتماد تو ختم ہو ہی جائے گا ظاہر۔ چنانچہ جو ہے وہ اپنی عزت ظاہری جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا جواب دے دیتا ہے، چاہے وہ مسئلہ پتہ ہو یا مسئلہ پتہ نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ کس طرح سے مسئلہ معلوم نہیں تو کہے کہ مسئلہ معلوم نہیں، میں جا کر پوچھ کے بتاؤں گا یا جو ہے کتاب میں دیکھ کے بتاؤں۔ یہ کیا کہ جو مسئلہ معلوم نہیں اس کے باوجود جو منہ میں آگے بول دیا ہے، یہ اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو جائے، لیکن یہ بے عزتی نہیں، یہ عین عزت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا، اپنی اتنی عظمت بڑھائے کہ وہ سچ بولنے پر لوگوں کے سامنے بالکل بڑائی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہے کہ مجھے نہیں آتا ہے۔ یہ اس کی عزت بڑھائے گا، اس کی عزت کم نہیں کرے گا۔
یہ اس کے ذہن میں غلط بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جیسا جیسا مسئلہ بتا دوں اس کے نظریے میری عزت بڑھ جائے گی، میری عزت برقرار ہے۔ عزت بڑھتی نہیں ہے بلکہ عزت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک ہی مسئلہ غلط ہو گیا، لوگوں کے درمیان اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرعاً مسئلہ جائز بھی نہیں، بغیر جو ہے مسئلے کو پہچانے ہوئے، مسئلے کو جانے ہوئے وہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، وہ حرام بھی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کی دنیاوی عزت بھی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام نے آ کر اپنے چچا کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ جب آپ کو مسئلہ پتہ نہیں ہے تو آپ جو ہے مسئلہ پتہ نہ ہونے کے باوجود کیوں مسئلہ بتا رہے ہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ مسئلہ معلوم نہ ہو پھر بھی انسان مسئلے کو بتائے؟ کیوں مسئلہ بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر جو ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو ستاروں کے برابر ایک طلاق دیتا ہے تو اس کے نتیجے کل ایک طلاق حساب ہوگی، 3 طلاقیں حساب نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں محلل کی ضرورت نہیں، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئے۔ اور عبداللہ ابن موسیٰ نے جو جواب دیا وہ کہا کہ نہیں 3 طلاقیں واقع ہوگا اور جو ہے محلل کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا غلط مسئلہ بتا دیا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے کہا تم نے جو ہے وہ حیوانات کے بارے میں کہ حیوان کے ساتھ کوئی بدفعلی کرے تو یہ مسئلہ ہوگا، اس کا جو جواب دیا وہ جواب جو ہے تم نے مسئلہ نہ جاننے کے بعد یہ مسئلے کا جواب کیسے دیا؟ اب سنیے گا اصل نقطہ جو اب سنیے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن موسیٰ نے کہا کہ یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میرے بھائی امام رضا علیہ السلام سے میں نے یہی مسئلہ پوچھا تھا اور مسئلہ پوچھنے کے بعد انہوں نے یہی جواب دیا تھا جو میں ابھی جواب دے رہا ہوں، چنانچہ یہ جواب میرا جواب نہیں، امام رضا علیہ السلام کا جواب ہے۔ اب تو جو ہے کہا کہ بیٹا تم اس وقت دنیا میں بھی موجود نہیں تھے، اور دنیا میں جب موجود نہیں تھے تو 8ویں امام نے جب میں نے ان سے سوال کیا تو اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا تھا جو میں جواب دے رہا ہوں، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ میرا جواب نہیں، امام رضا علیہ السلام کا جواب۔ اب کوئی دوسرا ہوتا تو خاموش ہو جاتا، وہ تو تھے ہی نہیں، دنیا ہی میں نہیں تھے کہ کیا جواب دیا تھا، کیا سوال کیا تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے پلٹ کر کے جو جواب دیے یہ اطمینان کے ساتھ سوال کرنا بتا رہا کہ امامت اس کا نام ہوا کرتا ہے۔ امام نے پلٹ کر کے بڑے اطمینان سے کہا کہ چچا جان آپ نے جو جواب دیا وہ جواب وہی جواب تھا جو میرے بابا امام رضا علیہ السلام نے دیا تھا، بالکل وہی جواب، بات تو ختم ہو گئی۔ کا جواب وہی کا جواب تھا، لیکن سوال اس وقت کچھ اور تھا اور سوال اس وقت کچھ اور ہے، 2 سوال میں جو ہے فرق پایا جاتا ہے۔ سوال اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہم کھل کے نہیں بتا سکتے، اس وقت جو ہے سوال کچھ اور تھا کہ خاتون کو جس کو ابھی ابھی دفن کیا گیا تھا اور نئی قبر تھی اس کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی گئی، وہ سوال امام رضا علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ اور یہاں پر اب جو سوال کیا تھا کسی حیوان اور گھوڑے کے ساتھ یہ بدفعلی کی گئی، دونوں کے سوال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے سوال کو دوسرے کے جواب کے ساتھ ملا دینا، اس کا مطلب جواب ایک ہونا ضروری نہیں بلکہ سوال بھی ایک ہو تب جا کے جواب مانا جاتا ہے۔ اس لیے آج بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے مرجع نے یہ جواب دیا، ہم کہتے ہیں جواب بعد کی بات ہے، پہلے سوال دکھاؤ کہ سوال کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ سوال کے حساب سے جواب کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے خالی جواب لے کر سوال کیا وہ بھی تو دکھاؤ ساتھ ساتھ۔ ہو سکتا ہے سوال آپ نے کچھ اور کیا، جواب امام جو مرجع نے کچھ اور دے دیا۔ اس لیے سوال کو بھی دیکھنا پہلے نمبر پر ضروری ہوتا ہے کہ سوال کیا کیا گیا۔ امام بھی جو ہے اپنے چچا سے کہہ رہے کہ جواب تو وہی جواب ہے جو میرے بابا امام رضا نے دیا، لیکن سوال اس وقت کا جو ہے اس خاتون کے ساتھ تھا اور اس وقت جو ہے گھوڑے کے ساتھ ہے، دونوں کے جو مسئلے میں بہت فرق ہے۔ اس لیے جو ہے دونوں کے مسئلے ایک دوسرے سے ملاپ نہیں کھاتے، اور اس کے نتیجے میں چچا اتنے شرمندہ ہوئے کہ سر جھکا لیا، ان کے پیشانی پر پسینہ آ گیا، ایک مرتبہ شرمندگی کی وجہ سے اندرون خانہ چلے گئے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے امام رضا نوے امام کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، الزام نہیں لگایا، تہمت نہیں لگایا، بحث بازی نہیں کی، خاموشی سے اندر چلے گئے۔ آج تو کسی کو حق بتاؤ تو اس کے نتیجے الٹا جو ہے چڑھ دوڑتا اور جو ہے مختلف الزامات لگا دیتا ہے۔ تو کم سے کم
اتنا تو ان کا شکریہ کہ کم از کم چچا جو ہے خاموشی سے اندر چلے گئے. یہ ایک بات ہے کہ آج جو ہے کبھی کبھی جو ہے کسی کو صحیح بات بتائی جائے تو الٹا جو ہے ہم پر الزام لگا دیتے, الٹا تہمتیں لگاتے, جھگڑنے کے لیے آ جائے, آستینیں الٹ کر کے جھگڑا کرنے کو تیار ہو جاتے, جبکہ اس کو صحیح بات بتائی گئی ہے. بلکہ جو ہے چھٹے امام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی. میرا محبوب ترین بھائی وہ ہے جو مجھے اپنے عیبوں کی بخشش دیتا ہے, یعنی مجھے اپنے عیب بتاتا ہے کہ تم میں یہ عیب ہے, اس کو صحیح کر لو. یہ خود ایک بخشش ہے کسی بھائی کی طرف. ہاں البتہ مجمع عام میں اس کو ذلیل کر کے نہیں, خلوت میں لے جا کے اس کو سمجھا کہ یہ چیز خرابی ہے, اس کو صحیح کر لو. یہ بہت بڑی بخشش ہے کہ انسان کی اصلاح ہو رہی ہے. اصلاح ہونے کے ساتھ اگر وہ اصلاح کرے تو اس نے جو ہے جنت کا دروازہ کھلا رکھا اور ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا, اس لیے جنتی آدمی ہوا کرتا. لیکن جس کو ہدایت کی جائے اور اس کے بعد جو اس کو سمجھایا جائے, اس کو خلوت میں لے جا کر اس کی عزت کو محفوظ رکھ کر کے سمجھایا جائے, لیکن اس کے باوجود چڑھ دوڑتا اور کٹ حجت نہیں کرتا, بحث بازی کرنے لگتا, الٹا الزامات لگاتا, آستینیں چڑھا کے اس کا مطلب اس نے خود نے ہدایت کا راستہ بند کر کے رکھ دیا ہے, خود ہدایت کا راستہ بند. اور اس کے سلسلے میں خمینی ایک بہت اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے یہ سوچا کہ مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سب سے زیادہ نصیحت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس نے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا. سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس نے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا. اس کی کسی نصیحت کو سننے کو تیار نہیں, اپنے آپ کو اتنا تکبر کیا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو تکبر تو ایک قسم کا حجاب بن گیا کہ کوئی نصیحت سننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے واقعہ پیش آ گیا.